السلام علیکم، گریٹنگز۔ میرا نام شعا ہے اور میں ہوں بانی اور ہوسٹ جس کو کہتے ہیں اور میزبان ہوں اس شو کا جس کا نام لائٹ اپ وتھ شعا ہے۔ اور اس میں بہت سے میرے مہمان آتے ہیں اور آج بھی ایک بہت میری پیاری سی اسپیشل مہمان ہیں جو آج کل کا جو ایک ٹاپک ہے وہ اس کو ڈیٹیل میں وہ خود سے بیان کریں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ کا بتاتی چلوں کہ پلیز آپ میری ویب سائٹ پہ ضرور جائیے جس کا نام lightupwithshua.com ہے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس آئیں۔ اردو اور انگلش دونوں میں پروگرامز کرتی ہوں۔ یہ باشعور طریقے سے زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، یہ مین ٹاپک ہے اس کا، اور اس کے انڈر پھر ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتی ہوں میں۔ لیکن آج کل جو چل رہا ہے، جو حالات ہیں، ہم کرونا میں بھی ہیں، اس پہ بھی میں نے جو میری گیسٹ ہیں ڈاکٹر غزالہ ان سے بات کی تھی، ان کا بھی آپ ضرور دیکھیے گا، لنک ڈالوں گی میں۔ ان کی نظم ایک اور ہے، اس کا بھی لنک ڈالوں گی، وہ بھی کر چکی ہیں، اور آج بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ وہ بات کریں گی۔ تو اس کے علاوہ پلیز آپ ضرور جائیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اس پوڈ کاسٹ کو، اور جانوروں سے محبت کریں، جیسے کہ ابھی اس وقت کتے کی آواز آ رہی ہے، اور اس کو پیار محبت سے ہم اپنے گھروں میں رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ یہ ایک فی البدیہہ سی بات آ گئی تھی، کیونکہ ہم اکثر ذرا جانوروں سے بھی تھوڑا سا زیادہ ذرا ظلم کر جاتے ہیں انسانوں کے علاوہ۔ تو بہرحال ابھی اس کو میں یہیں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ باقی آپ ضرور اس کے شو نوٹس دیکھیے گا، اس میں ان کے ڈاکٹر غزالہ کے پچھلے ویڈیوز کے لنک بھی ہوں گے، ویب سائٹ کا لنک بھی ہوگا، اور فیس بک پہ بھی ہے، انسٹاگرام پہ ہے، آئی ٹیونز پہ آپ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اور دیر ہو جائے، ڈاکٹر غزالہ ویلکم ٹو آر شو۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آج کی نشست مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست ہوگی جیسے کہ پہلے تھی۔ بولیے۔ شکریہ شعا، السلام علیکم، وعلیکم اور السلام۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے دوبارہ موقع دینے کا۔ یہ آپ کی لائٹ اپ وتھ شعا چینل جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے جو کہ میں ویسے تو لکھتی رہتی ہوں، لیکن لکھ کے اپنے آپ تک ہی محدود رہنا انصاف نہیں ہے۔ تو آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں آئی کین شیئر اٹ ود اے بگر آڈینس، اور کچھ باتیں جو پہنچ جائیں اوروں تک۔ تو آج کل کے یہ جو ابھی جو یہ میں آپ سے شیئر کروں گی، پہلے آپ اپنا یہ پورا جو نام اور اپنا پروفیشن ضرور بتائیے، وہ بیچ میں رہ گئے۔ ہاں، اس کے بعد۔ اچھا، میں ڈاکٹر غزالہ عالم، میں فزیشین ہوں، پرائمری کیئر فزیشین ہوں میساچیوسیٹس میں پچھلے کوئی 22 سال سے، تو یہیں رہتی ہوں۔ سو کمنگ بیک کہ آج کل کے جو حالات ہیں، یہ جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ 25 مئی کو جارج فلوئڈ کا جو قتل ہوا ہے، میموریل ڈے کے دن، منیاپولس میں ہے، اٹ واز میموریل ڈے۔ اور اب شاید میموریل ڈے تو سب کو یاد ہے عرصے سے، لیکن اب اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں ہر میموریل ڈے پہ اینیورسری ہوگی، اور کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ انفیکٹ یہ ایک ابتدا ہے، میری نظر میں یہ ایک ابتدا ہے، ہم سب کی ایک جاگ ہوئی ہے اس سے۔ ہم اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں حالات، چھوٹے موٹے انسیڈنٹس ادھر ادھر ہوئے، ہم نے دیکھا۔ سب سے پہلا خیال جو مجھے آیا تھا یہ دیکھنے کے بعد جارج فلوئڈ کا حادثہ، واز جو راڈنی کنگ کا شکاگو میں ہوا تھا۔ یس۔ راڈنی کنگ تو الحمدللہ ہیں حیات، لیکن اس حادثے میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کوئی 43 لوگ ختم ہو گئے تھے ان جی حادثات میں، جی اور پھر وہ ختم ہو گئی باتیں، حالات وہیں کے وہیں ہیں۔ افریقن امریکنس کے ساتھ وہی برتاؤ ہے، وہی ڈسکرمنیشن ہے، وہی تفریقی سلوک ہے، اور کچھ بدلا نہیں، میری نظر میں تو کچھ بدلا نہیں۔ شاید تھوڑے بہت کہیں پہ کچھ بہتری ہوئی ہو۔ میں کہہ رہی تھی کہ یہ ابھی جو جارج فلوئڈ کا مرڈر ہوا ہے میموریل ڈے کے دن، اس سے شاید ہی کوئی انسان ہو جس نے وہ 8-9 منٹ کا ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی اور اس پہ اثر نہ ہوا ہو۔ اور اس کی
असर तो हम पे होता है, छोटी-छोटी चीज़ें हम देखते हैं और हम पे असर होता है, फिर हम भूल जाते हैं। Yeah. लेकिन कोशिश मेरी ये है और मेरी अ, उम्मीद है, दुआ है कि ये जो एक वेव एक जो हम सब जागे हैं, इन सिर्फ़ अफ्रीकन अमेरिकन्स नहीं बल्कि हम सब लोग जितने भी जागे हैं उसमें कुछ व्हाइट अमेरिकन्स, कलर्ड अमेरिकन्स, एशियन हूएवर कि ये ख़त्म ना हो वेव। इसको ये हम जो पैगाम है, ये हम आगे पहुँचाएँ और एक्ट ऑन इट, नॉट जस्ट रीड अबाउट इट एंड से कि पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, ठीक है। मुझे जो सबसे पहला ख़्याल आया था ये जब मैंने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो हुआ है, जो सबसे पहला मुझे ख़्याल आया था और मेरी याददाश्त में जो सबसे पहली अम, अ, चीज़ अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ ज़्यादतियाँ तो बहुत हुई हैं, लेकिन जो मेरी याददाश्त में इस लेवल की ज़्यादती थी वो रॉडनी किंग के साथ जो हुआ था शिकागो में, जो कुछ अर्से पहले। और रॉडनी किंग तो हयात हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अबाउट 45 लोग उन फसादात में ख़त्म हो गए थे और हुआ कुछ भी नहीं, हालात वहीं के वहीं हैं। सो ये तफ़रीक़ी सलूक जो जारी है, एक Discrimination. it's a discrimination and it's systemic. It's Yes. in our system. इसमें जो कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान, कोई शख्स, वाहिद शख्स ये चाहे भी कि मैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन we are all tools of this system. We are part of this machinery. जी. और we, you and I and many others like us, the non-African Americans are benefiting from this systemic racism. हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम पे अगर हम उठ के हमने कभी ये नहीं किया कि हाँ, ये अफ्रीकन अमेरिकन है, इसका भी ये हक़ है, मुझे ये सोचना चाहिए, इसको ये हक़ मिलना चाहिए। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। हम चुपचाप देखते रहते हैं, लेकिन वी हैव नॉट डन एनीथिंग। तो यही सब सोचते हुए मैंने कुछ लिखा है और आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। जी, ज़रूर, प्लीज़। तो ये एक जैसे आपको पता है शुआ, मैं लिखती हूँ नज़्में और अपनी जो भी सोचें होती हैं, आई पुट देम ऑन पेपर। सीधी-सादी सी उर्दू है मेरी, मैं अपने आप को कुछ क्लेम नहीं करती कि मैं बहुत बड़ी उर्दू दान हूँ। इसीलिए लोग समझ भी जाते हैं मेरी बातें। तो इस नज़्म की बैकग्राउंड जैसे हम सबको पता है कि अफ्रीकन अमेरिकन्स few generations ago came as slaves to this country. यहाँ पे slaves की तरह आए थे, फिर उनको खरीदा गया था और फिर रिहा भी कर दिया गया थे slaves, लेकिन रिहा उनको करके सोसाइटी में छोड़ दिया गया। उनको रिहैबिलिटेट करने, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ नहीं किया गया। मुझे नहीं मालूम आपको कितना इल्म है, लेकिन 1 out of every 3 African American juvenile children have a probability of going to the jail. Yes. हमारी जेलों में 37% अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं और 32% गोरे हैं और कोई about 32% हिस्पैनिक्स हैं. Where the population is only 15% of the US population is African Americans. उसकी high percentage. But 1 in 3 African American has a probability of going to the jail, and 1 in 17 or 18 white American or non-African American has that probability. तो आप ये देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम पहले ही लिख दें. This was as of जो बच्चे 2001 and on पैदा हुए. मेरा बेटा फैज़ी 2002 की पैदाइश है. तो अगर मैं सोचूं कि फैज़ी की किस्मत में अगर मैं अफ्रीकन अमेरिकन हूँ और मैं सोचूं कि मेरे बच्चे की किस्मत में 33% चांस है कि तो जेल तो इसने जाना ही है. जी, बिल्कुल. सोचें how bleak this is. It's a good way to put it. Thank you for putting it. It's a very bleak. ये करीब महसूस होता है कि आप क्यों है ये नहीं कि कोई बच्चा जो पैदा हो रहा है वो तो मासूम होता है. Why? इसलिए कि the system कितनी ही कोशिश करें. अब ये जॉर्ज फ्लॉयड की जो मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने कितना उसके बारे में देखा सुना है, लेकिन वो वही कि he was raised by his mother. वालिदैन अलग हो गए थे, वालिद नहीं थे फैमिली में, and he was raised by his mother in the projects in Texas, and he went to college
2 سال اس نے کالج کیا, اس کے بعد وہ کالج سے نکل گیا جو بھی حالات تھے. اینڈ جب اس کا مرڈر ہوا, he was employed, he was working, he was a religious man. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یہ نیو یارک ٹائمز کو میں کوٹ کر رہی ہوں, کہ وہ اس کے کام والوں نے لکھا ہے کہ وہ برآمدے میں کھڑے ہو کے کبھی he would be praying. So in general, African Americans are very religious families. Yes. And very closely knit like Very closely knit, ہماری طرح کا کلچر ہے ان کا. very closely knit, very big ہاں hearted, جی, بہت big, yes, big exactly. hearted. ہاں. آپ جیلوں میں دیکھیں, جیلوں میں جو پرسنٹیج افریقن امریکنس کی, اور پھر پلی بارگین ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں بیل آؤٹ ہونے کے. They accept what the unspoken crimes that they have not even done. They admit them so that then they're thrown out, and the prosecutors are not available to protect them کیونکہ سسٹم کے پاس نہ وہ ٹائم ہے نہ وہ کنسرن ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں. بالکل. George Floyd, few years ago, spent 10 months in jail for a $10 crime. Oh, George Floyd. I didn't know that about. Oh, wow. For 10 months in the jail for a $10 crime. Yeah, I mean, if you can talk in English also so that our English audience can hear this, آپ دونوں زبانوں میں بے شک switch کریں, because instead of making this translate and all this, I think it will be a good message for anybody who speaks in English and also in Urdu to hear you what you are telling about. Right. اب اس نظم کا عنوان ہے ایک شخص. خریدا گیا تھا بازار میں, چند سکوں کے عوض ایک شخص تھا بکا. غلامی کی مہر کچھ ایسے لگی, تا عمر مقدر تاریک رہا. ایک شخص کتنا مجبور, کتنا بے بس تھا, اس کا واحد قصور اس کا رنگ ہی تو تھا. ہر سمت تھی نفرت, ہر سمت سے دھتکار, نہ عزت ملی نہ رتبہ ملا. آنکھ کھولی تھی غربت میں بن باپ کا وہ گھر, نامکمل گھرانہ کچھ ایسا ملا. ایک شخص کتنا مجبور, کتنا بے بس تھا, اس کا واحد قصور اس کا رنگ ہی تو تھا. قتل و غارت ہو یا ہو چوری کہیں, سب سے اول جو مشکوک وہ یہی شخص تھا. لڑکپن جوانی بڑھاپے تلک اپنے سائے سے بھی یہ ڈرتا رہا. ایک شخص کتنا مجبور, کتنا بے بس تھا, اس کا واحد قصور اس کا رنگ ہی تو تھا. جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بچے جوونائل 1 in 3 of them get arrested. کہ لڑکپن جوانی بڑھاپے تلک اپنے سائے سے بھی یہ ڈرتا رہا. اور ضرورتوں کی تھی قید, خواہشات کا تھا پہرا. ضرورتوں کی تھی قید, خواہشات کا تھا پہرا. قفس تھا اور صیاد اس کی قسمت میں لکھا. سارے قانون رد کر, سارے جرم اپنا کر, اپنی اندھیری تقدیر یوں بناتا رہا. یہ ریپیٹ کر دیں گی اپنے, یہ لاسٹ آپ نے بولا. تو یہ جیسے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ پری بارگینز نہیں, they are not able to do that. Lack of resources, lack of money, lack of support. System does not support that much. تو اپنے جرم اپنا لیتے ہیں اور قفس سے چند دنوں کے لیے رہائی ہوتی ہے. تو ضرورتوں کی تھی قید, خواہشات کا تھا پہرا. قفس تھا اور صیاد اس کی قسمت میں لکھا. سارے قانون رد کر, سارے جرم اپنا کر, اپنی اندھیری تقدیر یوں ہی لکھتا رہا. ایک شخص کتنا مجبور, کتنا بے بس تھا, اس کا واحد قصور اس کا رنگ ہی تو تھا. اپنے رنگ کی سزا کچھ ایسے ملی, دن دہاڑے آج اس کا قتل ہو گیا. اپنے رنگ کی سزا کچھ ایسے ملی, دن دہاڑے آج اس کا قتل ہو گیا. ایک جابر پرزور اور یہ شخص کمزور, جو سسکتا رہا تڑپتا رہا. نہ منصف کوئی,
نہ ہمدرد کہیں، وہ چپ چاپ یوں ہی ختم ہو گیا. ایک جابر پرزور اور ایک شخص کمزور جو سسکتا رہا، تڑپتا رہا. نہ منصف کوئی، نہ ہمدرد کہیں، وہ چپ چاپ یوں ہی ختم ہو گیا. ایک شخص کتنا مجبور، کتنا بے بس تھا، اس کا واحد قصور اس کا رنگ ہی تھا. ختم ہوا ہے یہ شخص، اس کی قوم ہے یہیں. ختم ہوا ہے یہ شخص، اس کی قوم ہے یہیں. اپنی نسلوں کو یہ اپنا رنگ دے گیا. کیوں نہ ہم ہو کے بیدار یہ جنگ اب لڑیں، مٹا دیں غلامی اور تفریق رنگ. ریپیٹ مکرر. ختم ہوا ہے یہ شخص، اس کی قوم ہے یہیں. اپنی نسلوں کو یہ اپنا رنگ دے گیا. کیوں نہ ہم ہو کے بیدار یہ جنگ اب لڑیں، مٹا دیں غلامی اور تفریق رنگ. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا شعا، آپ یہ موقع دیتی ہیں. نہیں، آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کو یہ موقع دوں. چلیں، نہیں، ہم بہت بالکل بہت امپورٹنٹ یہ میسج ہے، یہ پیغام امید ہے، بہت یہ التجا ہے کہ وی ڈو سم تھنگ، وی ڈونٹ، ہم رک نہ جائیں. چلیں خدا حافظ کہہ دیں آپ دونوں لینگویجز میں. چلیں، بہت شکریہ شعا، تھینک یو، خدا حافظ، اللہ نگہبان، اور God bless you for doing this. ویلکم.